وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو دعوت دی اپنی بندگی اور اپنی عبادت کی تو 7 دلائل دیے۔ تو اللہ کی عبادت کی دعوت کے دلائل کتنے واضح اور مضبوط ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے نفس کو پیدا کیا، تمہارے اس ڈھانچے کو بنایا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صرف تمہیں نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی، تمہارے بڑوں کو، اپنی پچھلی ساری نسل کو، نسب کو دیکھو، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تمہاری پوری نسل میں سے، لڑی میں سے، نسب میں سے، خاندان میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں کہ جس کو رب کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا۔ تیری تخلیق بھی رب نے فرمائی ہے، تیرے باپ دادا کی تخلیق بھی رب نے فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ تخلیق کے بعد ضروری ہے کہ انسان کو چھت ملے، اس کو گھر ملے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے چھت بھی بنا دی ہے، میں نے فرش بھی بنا دیا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے پاس گھر نہ ہو، لیکن یہ تو صرف کتاب کی بات ہے، عملاً تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ بھائی ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ گھر اللہ نے بنا دیے، وسائل اللہ نے دے دیے، اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام رہنے والوں کو گھر فراہم کرے، ان کو خوراک فراہم کرے، ان کو کھانا فراہم کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ افراد و تفرید، یہ چند لوگوں کا تمام جائیدادوں پہ، تمام اموال پہ قبضہ، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کو اسلوب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سب کو چھت فراہم کر دی ہے۔ تمہارے پاس وسائل ہیں، ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سوچو، جتنے لوگ تمہاری سلطنت میں، تمہاری ریاست میں، حکومت میں گھروں سے، کھانے سے محروم ہیں، یہ تمہاری تقسیم ہے، یہ تمہارے قبضے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے فرش بھی دیا، چھت بھی دی، اور ساتھ ساتھ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کر کے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، میں نے رزق بھی وافر دے دیا ہے۔ کتنا رزق ہے تمہارے پاس، ملک کے اندر، حکومت کے اندر، ریاست کے اندر، کروڑوں کی آبادی کے اندر 10 افراد پکڑ لیے جائیں، ان کے وسائل کو اس اصول پہ جو اصول نبی نے بتایا ہے کہ تؤخذ من الاغنیاء، غنی لوگوں سے لے کر اخذ کرنا، پکڑنا، لینا، صرف درخواست نہیں کرنی، بلکہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ان سب سے لے کر غربا میں تقسیم کیا جائے، ان کو برابر کا حصہ دار بنایا جائے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس زاویے سے، کس نظریے سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اور پھر اس بات کو جو ہمارے سامنے ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھ کے، سوال کر کے تو دیکھو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
من خلقہم لیقولون اللہ، ان سے سوال کرو کہ ان سب کو، ان کے آباء و اجداد کو، اس تمام مخلوق کو، ان تمام چہروں کو، تمام وجودوں کو کس نے پیدا کیا؟ سب بیک آواز کہیں گے اللہ نے۔ اور پھر یہ بھی سوال کرو، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، آسمانوں سے، زمین سے تمہارے لیے رزق کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تمہاری سمع و بصر کا مالک کون ہے؟ تمہارے نظام کو، تمہارے علوم کو، تمہارے سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ اور اس بات کو سن کر یہ جواب دیں گے، یہ مجبور ہیں، ان پہ لازم ہے یہی جواب دیں، فَسَيَقُولُونَ اللہ، سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا کہ تمہیں اللہ نے اقتدار دیا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ صرف زبانی دعووں سے کام چلا رہے ہو، صرف لفظوں کے ہیر پھیر سے، پھر صرف ہندسوں کے شمار کرنے سے، اعداد کے شمار سے تم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ افلا تتقون، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ ہر شخص ذمہ دار ہے، غریب بھی، امیر بھی، کارکن بھی، لیڈر بھی۔ ایک وہ شخص جو ہمیں بالکل بے وسائل نظر آتا، اس کی بھی ذمہ داری بنتی کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ افلا تتقون۔ اور پھر اگر ہم پھر اس بات پہ ذرا غور کریں، اللہ نے باقاعدہ آسمان کو چھت کے لفظ سے بیان کیا، فرمایا یہ میں نے چھت دی ہے سب کو۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، سقف عربی کا لفظ چھت، محفوظ چھت ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس تمہاری چھت کو چراغوں سے، کمکموں سے، روشنیوں سے باقاعدہ سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، ہم نے سجا دیا اس کو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج کس طرح میں نے منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ یہ روشنیاں تمہیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے خالق و مالک کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اسی طرح چھت کے متعلق فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، چھت سے متعلق، اور پھر فرش کے متعلق، زمین سے متعلق۔ مکان وہ ہوتا ہے نا جس پہ چھت بھی ہو اور اس پہ نیچے فرش بھی ہو۔ فرمایا زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض مہادا، بچھونا بنایا، بستر بنایا۔ زمین وہ ہے جس پر انسان کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ بستر میں آرام ملتا ہے نا۔ تو مہادہ کا معنی یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے جو زمین میں نے فرش بنا دی ہے، بچھونا بنا دیا ہے، تمہارے سکون کی جگہ ہے۔ اور پھر واللہ جعل لکم الارض بساطا، جعل لکم الارض قرارا، کہیں زمین کو قرار کے لفظ سے، کہیں بساط کے لفظ سے، کہیں مہاد کے لفظ سے، کہیں فراش کے لفظ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چھت بھی دی اور میں نے فرش بھی دیا ہے۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تمام لوگوں افراد کے لیے، جتنے لوگ ریاست میں موجود ہیں، سب کے لیے چھت موجود ہے، فرش موجود ہے، گھر موجود ہے، اس کا تیار کرنا، فراہم کرنا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں پیدا کیا، تیرے بڑوں کو پیدا کیا، تیرے خاندان کو پیدا کیا، تیرے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تیرے لیے میں نے آسمان سے پانی اتارا، پھر رزق میں نے دیا، پھر ثمرات پیدا کیے، پھر میں نے تجھے فرش دیا، تجھے چھت دی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اب خدا کا خوف کرو، اللہ کے ساتھ شریک تو نہ بناؤ کسی کو۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں اور کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں لفظ ندن استعمال ہوا ہے۔ ندن کا معنی ہے مثل یا بدل، اس کے مقابلے میں، اس کے بدل میں، اس جیسا بنا کے کسی کو پیش کریں۔ میرے بھائی، اللہ کا بدل تو درکنار۔ اللہ نے جو انبیاء کرام بھیجے ہیں، جو اپنے بندے پیدا کیے، ان کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے اس موقع پہ حضرت حسان کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کتنی قسمت اور کتنے نصیب والے تھے وہ، کہ جن کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شعر سنا کرتے تھے، جس کو فرمایا کرتے تھے، حسان بول، ان دشمنوں کو بتا، بول کے اپنے نبی کی شان بتا ان کو۔ اور پھر حسان جب بولے تو حسان نے کہا، اتہجوہ ولست لہ بند فشرکما لخیرکم الفداء، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کرتا ہے، ان کی کسر شان کرتا ہے، نقش شان کرتا ہے، کیا تو ان جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ نبی کا ند موجود نہیں، نبی کا بدل مثل موجود نہیں، تو اللہ کی ند اور اس کی مثل اور اس کا بدل کیسے ہوگا؟ فرمایا تم جانتے ہو اس بات کو۔ مومن بندہ جو ہے نا، وہ اس قسم کے نظریات اور افکار کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مومن کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے۔ مومن کو پتہ ہے کہ آج اگر میں نے کوئی غلط بات کر لی تو کل جب اللہ سے ملوں گا جواب کیا دوں گا؟ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص آج اس بات کو پسند کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے ملوں گا، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ملے گا۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جس کو اللہ سے ملنا پسند نہیں، اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ بات! جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنی، سب نے سنی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں موت آئے ہمیں اچھا نہیں لگتا، انا نکرہ الموت، ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو کیا موت کی ناپسندیدگی جو ہے
کہیں اللہ سے ملاقات کی ناپسندیدگی تو نہیں ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، مومن بندہ ایسا نہیں سوچتا۔ مومن بندہ تو اس کو یقین بھی ہے اور اس کو اچھا بھی لگتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے جا کے ملوں، اور اللہ کو اپنے بندے سے ملنا اچھا لگتا، اور کافر آدمی کو یہ اچھا نہیں لگتا، اسی لیے وہ بولے جا رہا ہے اور پھر اپنے بول کو تولتا نہیں، اپنے الفاظ پہ غور نہیں کرتا۔ ایک غلط بات کہہ دی تو کہتا ہے چلو جی چلنے دو اب، نہیں، میرے بھائی غلط بات کہہ دی، غلط عمل کر لیا، غلط قدم اٹھا لیا، واپس آؤ، شرمندگی ندامت اختیار کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔